سورہ آل عمران آیت نمبر 75۔ آپ حضرات کے پاس پیج نمبر ہے 35، سیکنڈ لاسٹ لائن ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤده إليك ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤده إليك إلا ما دمت عليه قائما ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون بلى من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين صدق الله العظيم۔ اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما كثيرا كثيرا۔ محترم سامعین کرام، ان آیات کا ترجمہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، اور اہل کتاب میں سے بعض ایسے ہیں مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِقِنْطَارٍ، اگر آپ ان کے پاس سونے کا انبار امانت کے طور پر رکھوائیں، يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ، وہ آپ کی طرف لوٹا دیں گے۔ وَمِنْهُمْ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِدِینار، اور بعض ان میں سے یہ ہیں کہ اگر آپ ان کے پاس ایک دینار امانت رکھوائیں، لا يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ، وہ آپ کی طرف نہیں لٹائیں گے، إِلَّا مَا دُمْتَ عَلَيْهِ قَائِمًا، مگر یہ کہ تم اس کے سر پر کھڑے رہو، سوار رہو۔ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لَيْسَ عَلَيْنَا فِي الْأُمِّيِّينَ سَبِيلٌ، اور یہ امانت کا ادا نہ کرنا یہ اس وجہ سے ہے کہ وہ یوں کہتے ہیں کہ ان امی کے مالوں کے بارے میں ہمارے اوپر کوئی حرج نہیں ہے، کوئی الزام نہیں ہے۔ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور وہ لوگ اللہ تعالیٰ پر جھوٹ بولتے ہیں اور وہ اس بات کو جانتے ہیں۔ بَلَى مَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ، کیوں نہیں وہ شخص جس نے اپنے عہد کو پورا کیا، واتقا، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرا، فإن اللہ يحب المتقین، تو یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ متقین سے محبت کرتے ہیں، متقین کو پسند کرتے ہیں۔ محترم سامعین کرام، جیسا کہ ما قبل کی آیات میں آپ حضرات کے سامنے اہل کتاب کا تذکرہ چلتا ہوا آ رہا ہے، ان کی کچھ دینی خیانتوں کو بیان کیا کہ کس طریقے سے انہوں نے دین کے اندر خلط ملط کیا، کس طریقے سے انہوں نے دین کو چھپایا اور حق بات کو ظاہر نہیں کیا، یہ ساری ان کی دینی خیانتیں ان کا ذکر کیا۔ اور آج کی اس زیر 10 آیت مبارکہ میں بعض کی مالی جو خیانتیں ہیں، دنیاوی جو خیانتیں ہیں، اس کو اللہ تبارک و تعالی بیان فرما رہے ہیں۔ محترم سامعین کرام، حضرات مفسرین کرام رحمہم اللہ اس آیت کے شان نزول کے اور پس منظر کے طور پر فرماتے ہیں کہ علماء یہود کے اندر تقریباً 10 علماء تھے بڑے بڑے، جو مدینہ منورہ اور اس کے قرب و جوار میں رہا کرتے تھے، اور حضرات مفسرین کرام رحمہ اللہ نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک موقع پر یہ بات ارشاد فرمائی تھی کہ اگر یہ سارے کے سارے علماء ان یہود کے ایمان لے کر آ جائیں نا تو ایک یہودی بھی غیر مسلم نہیں رہے گا، وہ سارے کے سارے ایمان لے کر آ جائیں گے۔
ظاہر ہے وہ ان کے پیشوا، ان کے ماننے والے، یا جس طرح ہم کہتے ہیں ان کے فالورز، تو جب ان کے اصل ایمان لے کر آ جائیں گے تو متبعین آٹومیٹکلی کیا ہے، ایمان لے کر آ جائیں گے۔ لیکن ان 10 میں سے صرف ایک حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالی عنہ جو ایمان لے کر آئے، باقی اس کے علاوہ کوئی بھی ایمان لے کر نہیں آیا۔ اب یہ جو حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے اندر اللہ تعالیٰ نے قدرتی طور پر ایک فطرت سلیمہ رکھی ہوئی تھی، فطرت سلیمہ رکھی ہوئی تھی۔ انہی کا یہ واقعہ بیان کیا جا رہا ہے کہ حضرات مفسرین کرام رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص مکہ مکرمہ سے یا قریش کا کوئی ایک آدمی مدینہ منورہ کے اندر آیا، اور تاجر آدمی تھا، اس کے پاس کافی اماؤنٹ تھی، تو اس نے کہا کہ بھائی حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ، کوئی جان پہچان نہیں، کوئی اس طریقے سے نہیں، تو ان سے کہا یار میں یہاں پر اجنبی ہوں، مسافر ہوں، تجارت کی غرض سے آیا ہوں، میرے پاس ایک مال ہے، تو میں آپ کے پاس بطور امانت کے رکھوانا چاہتا ہوں، جب میں واپس جاؤں گا تو میں وہ آپ سے واپس لے لوں گا، میں آپ سے لے لوں گا۔ تو عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ نے کہا جی رکھوا دیجئے۔ انہوں نے یہ کیا رکھ دیا، امانت رکھ لی، اور یہ امانت 1200 اوقیہ سونا تھا۔ اب یہ کتنا بنتا ہے، اس کی کیلکولیشن میں انشاءاللہ کل کے درس میں آپ حضرات کے سامنے بیان کروں گا کہ کتنی اماؤنٹ بنتی تھی، اور آج کل کے ہمارے اس مروجہ جو ہماری کرنسی ہے، روپے ہیں یا کیا کہتے ہیں اپنا ڈالر کے حساب سے کتنی بنتی ہے، میں انشاءاللہ یہ کل آپ حضرات کے سامنے اس کی کیلکولیشن بتاؤں گا۔ ابھی مجھے ایک واقعہ اور اس ضمن کے اندر کچھ ایک بات بیان کرنی ہے۔ تو حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق آتا ہے کہ یہ ابھی تک ایمان لے کر نہیں آئے تھے، ابھی یہودی ہی تھے، تو ان کے پاس یہ رکھوایا گیا، اتنا کثیر مال جناب اعلیٰ وہ رکھوایا گیا، تو رکھ لیا، اور کوئی ثبوت نہیں، کوئی پروف نہیں، کوئی تحریر نہیں، کوئی ریٹن نہیں ہے، کوئی گارنٹر نہیں ہے، کچھ بھی نہیں، تو وہ رکھوا دیا۔ اب وہ جب جانے لگا، جب اپنا کام اسے کر لیا، کچھ عرصے کے بعد اس نے کہا جی کہ میں نے آپ کے پاس رکھوایا تھا تو مجھے وہ دے دیجئے۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ جو ابھی ایمان لے کر، انہوں نے کہا جی کہ یہ لے آپ کی امانت ہے، اور وہ سارا اس کے حوالے کر دیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی اس چیز کو بیان کیا ہے۔ اور دوسری طرف ایک اور یہودی تھا، وہ بھی عالم اور مذہبی پیشوا، فخاس بن عازورہ اس کا نام بیان کیا جاتا ہے۔ تو اس کے متعلق حضرات مفسرین کرام رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ چہرے سے ایسا نورانی اور بزرگ، اور بندہ جو دیکھے تو کہ یار اس سے بڑھ کر تو کوئی بزرگ ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے، ایسا، اور اس کی باتیں ایسی دل کو لبھا لینے والی۔ تو اس کے پاس بھی اسی طریقے سے ایک آدمی آیا، تو مکہ مکرمہ سے یا قریش سے ایسی کوئی آدمی تھا، تو اس نے کہا کہ میں تاجر آدمی ہوں، تو میرے پاس یہ جو نا 1 دینار ہے، یہ آپ اپنے پاس بطور امانت کے رکھ لیں۔ تو وہ جو آدمی تھا وہ بھی ان کو نہیں جانتا تھا، لیکن جب اس نے دیکھا کہ بھئی یہ چہرے سے بڑا ماشاءاللہ عزیز بزرگ اور بڑا سلجھا ہوا آدمی، مہذب لگ رہا ہے، ٹھیک ہے، تو اس نے اس کے ظاہری شکل و صورت پر اعتماد کرتے ہوئے اس کے پاس 1 دینار کیا کر دیا، رکھوا دیا۔ اب اس نے بھی اب اچھا موقع پر اس کے جو شاگرد یا مرید یا اس کے ماننے پیروکار وہ موجود تھے، انہیں دے۔ اب یہ جب کچھ عرصے کے بعد واپس جانے لگا تو اس نے کہا جی کہ وہ میرا 1 دینار واپس کر دیجئے، 1 دینار واپس کر دیجئے۔ تو وہ نے کہا کون سا دینار، کیسا دینار، کب دیا تھا، نکل جائے یہاں سے، تمہیں شرم نہیں آتی، تم ایک جناب اللہ بوڑھے آدمی کو بہتان اور اس طرح لگا رہے ہو، اور یہ کر رہے ہو اور وہ کر رہے ہو، ایسی اس نے باتیں کہیں۔ تو اب جناب اللہ اس کو سنا دی، تو ان کے جو مرید یا شاگرد یا جو بھی کوئی بیٹھا ہوا تھا، تو اس نے کہا کہ حضرت اس نے آپ کے پاس ایک رکھوایا تھا۔ وہ آدمی تو باہر چلا گیا اور اس نے کہا جی کہ حضرت اس نے رکھوایا تھا، ہمیں پتہ، ہمارے سامنے رکھوایا تھا۔ تو اب جب پتہ چلا کہ بھئی اس کو پتہ ہے یا یہ بات ہو گئی ہے، تو اس نے کہا کہ اگر ان کے رکھوایا بھی ہے نا، یہ ان پڑھ قسم کے عرب اور یہ کہ ان کا مال کھانا حلال ہے، جائز ہے، اللہ تعالیٰ نے جائز کرے۔ ہم نے جناب اللہ وہ پڑھا ہے، اتنی تعلیم حاصل کی، ایجوکیشن، ہم ایجوکیٹڈ لوگ ہیں، ہمارے جو فیسیں اور یہ سب کچھ ہم نے پیسہ خرچ کیا ہے، آخر اس کو ریکوری بھی کرنی ہے کہ نہیں کرنی، وصول بھی کرنا ہے کہ نہیں، ایسے ہی وصول کرنا ہے نا۔ تو بس وہ یہ کہہ کلا کے جناب اس کا پیسہ وہ کیا کر دیا، ہضم کر دیا۔ اب روایات میں آتا ہے کہ یہ جو آدمی اس نے تھا چلا گیا، اب ان کے کسی اور آدمی نے انہی کے بیٹھے ہوئے شاگردوں میں سے یا کسی نے کہا یا کسی اور عالم نے سے کہا
اس سے بات کی گیا، میرا وہ ایک دینار ہضم کر کے بیٹھ گیا، دے نہیں رہا. اس نے کہا یہ تمہیں ایسے نہیں دے گا، میں جانتا ہوں یہ کیسے دے گا. اس نے اس کو راستہ بتایا، ترکیب بتائی کہ اس کو کہے کہ جا کر کہے کہ میرا یا دینار واپس کر، نہیں تو ورنہ میں پورے محلے کے اندر جو ہے نا میں تیری تشہیر کر دوں گا، ڈنڈورا پیٹ دوں گا کہ یہ بڑا قسم کا خائن آدمی ہے، خیانت کرتا ہے، ٹھیک ہے نا، امانتیں رکھوا کر ہڑپ کر جاتا ہے، اور یہ میں تمہیں بدنام کرا کے پورے محلے کے اندر، پورے میں تو معاشرے کے اندر میں بدنام کر دوں گا. اب یہ جا کے اس نے اس کو یہ باتیں سیدھی اس کو یہ باتیں کہیں. اس نے کہا کہ تم لوگوں کو شرم نہیں آتی، بس ایک دینار لکھوایا ہوتا ہے، پتہ نہیں کب رکھوایا، کہ یہ پکڑ دینار اور نکل یہاں سے. وہ ایک پکڑایا اور وہ اس کو مل گیا. اس نے کہا چلو میرا تو ملا نا، باقی جو کہتا ہے کہتا رہے. اب یہاں پہ حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق جو مجھے بات کرنی ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیں یہ ان کے اندر اللہ تعالیٰ نے فطرت سلیمہ رکھی ہوئی تھی کہ جس کی وجہ سے آگے چل کر اللہ تعالیٰ نے ان کو ایمان کی دولت سے مالا مال کیا. جب اندر دل صاف ہو نا، برتن صاف ہو، تو جو چیز ڈالی جائے گی وہ بھی پاک اور صاف رہے گی. کوئی چیز صاف ڈالنے کو دل بھی کرے گا. لیکن اگر دل کا برتن ہی گندا ہو یا ویسے کوئی برتن گندا ہو تو کوئی چیز ڈالتا نہیں ہے آدمی. جو چیز ڈالی جائے گی وہ بھی اس کو کیا کر دے گی؟ گندا کر دے گی. حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود اپنے متعلق فرماتے ہیں، اور یہ یہود کے بڑے علماء میں سے تھے، تورات کے انتہائی ماہر. صرف خود ہی نہیں، ان کے گھرانہ بھی تورات کا ماہر. یہ اپنی پھپھی سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق پوچھتے رہتے تھے کہ ان کے علامات، نشانیاں کیا ہیں. تو روایات میں خود بیان کرتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں تشریف لائے تو انہوں نے چونکہ نشانیاں تو یہ ساری چیزیں دیکھی ہوئی تھی، پرکھتے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس کے اندر یہ خود ان کا بیان ہے کہ میں نے خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بیان فرما رہے افشوا السلام، کہ سلام کو آپس میں کیا ہے عام کرو، ٹھیک ہے کہ نا، اور صلہ رحمی کرو. وصلوا باللیل والناس نیام، رات کو تم نماز پڑھو جس وقت لوگ سو رہے ہوں. ولین الکلام، اور گفتگو کے اندر نرمی کرو. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گفتگو کی، کہتے میں نے یہ سنی، اور پھر کہتے ہیں کہ میں سمجھ گیا کہ ان ھذا الوجہ لیس بکذاب، کہ یہ جو چہرہ نا یہ جھوٹا نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو اسی وقت ہی جناب اللہ وہ اپنی علامات سے پہچان گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آ کر جناب اللہ ایمان قبول کیا اور کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ، کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے. اب ادھر یہود کو جب پتہ چلا نا کہ عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا ہے ایمان لے کر آؤ، بڑا غصے ہوئے کہ یہ ایمان لے کر آ گیا. اب ادھر نبی ان کو پتہ چل گیا کہ یہود کو پتہ چلا ہے، اور وہ اسی بات کی تحقیق اور ٹو کے لیے وہ آ رہے ہیں. عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ، حضرات مفسرین کرام رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ابھی تک مسجد نبوی تعمیر نہیں ہوئی تھی، اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان کے اندر تشریف فرماتے، اور وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا تو اس کی پارٹیشن اس طرح کی ہوئی تھی کہ بیچ میں ایک کپڑا اور پردہ لٹکایا ہوا تھا کہ اگر کوئی خاتون کوئی بات پوچھنا چاہے یا کوئی بات کرنا چاہے تو پردے کے اوٹ میں کوئی بات کر سکے. ظاہر سادہ زمانہ تھا، اور اس طریقے سے جناب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو پارٹیشن پردہ لگا کی ہوئی تھی. تو عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ فرمایا کہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ یہود آ رہے ہیں، میں پردے کے پیچھے ہو جاتا ہوں، آپ میرے متعلق ان سے پوچھئے کہ عبداللہ بن سلام کون ہے. تو وہ یہود آئے تو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا کہ بھئی تمہارا عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ کے متعلق کیا خیال ہے؟ کہا کہ ہوا خیرنا وابن خیرنا، وہ بڑے بہترین اور بڑے ہی بہترین آدمی کے بیٹے ہیں. ہوا اعلمنا وابن اعلمنا، بڑے عالم، ان کے باپ بھی بڑے عالم. افضلنا وابن افضلنا، بڑے ہم سے افضل ہیں. اور سیدنا وابن، مطلب بڑے تعریفی اور توصیفی کلمات ان کے متعلق ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھائی اگر وہ تمہارے اتنے بڑے عالم اور یہ اس طرح جس طرح تم ان کے بارے میں کمنٹس کر رہے ہو، تو اگر وہ ایمان لے کر آ جائیں تو تمہارا کیا خیال ہے؟ اعاذہ اللہ من الاسلام، اللہ تعالیٰ ان کو اسلام سے بچایا. وہ نہیں ہو سکتا، وہ بڑے سمجھدار ذی استعداد ہیں، وہ ایمان لے کر نہیں آئیں گے، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ ایمان لے کر آئیں. ٹھیک ہے نا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر بھی کہا کہ اگر وہ ایمان لے کر، پھر بھی بالفرض والمحال، فار ایگزامپل اگر وہ ایمان لے کر آ جاتے ہیں تو انہوں نے کہا کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا. اور یہ کہا
یہ باتیں مطلب نے کہا کہ وہ ایمان کبھی بھی نہیں لے کر. حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً اوٹ کے پیچھے وہ پردے سے باہر آئے اور آ کر کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ. ان کے سامنے مطلب بغیر لگی لپٹی کے ان کے سامنے کلمہ پڑھا, دوبارہ پڑھا, ان کو اپنے ایمان کا بتایا. تو اب وہ یہود جو ان کے متعلق اتنے اچھے کمنٹس کر گئے, فوراً ہی بڑھ گئے کہ شرنا وابن شرنا, اس سے جیسا شریر العیاذ باللہ کوئی آدمی ہم نے دیکھا ہی نہیں ہے, اور یوں ہے اور فلاں ہے اور اس طریقے سے. یعنی یہ یہود کی یہ سرشت میں کہ ابھی ایک وقت میں کیا بات کر رہے ہیں اور دوسرے لمحے جناب اللہ کیسے وہ پلٹ گئے. تو یہ تو حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ایمان لے کر آئے تھے. یہ ان کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ فطرت سلیمہ رکھی تھی. کتنی بڑی امانت. آپ میں کل انشاءاللہ جب میں کیلکولیشن کروں گا تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کتنی بڑی امانت انہوں نے رکھوائی تھی اور انہوں نے کیا کر دیا, واپس کر دیا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس طرح کی ان کی کیا کی ہے, مدح کی ہے. ما بقیہ انشاءاللہ عزیز گفتگو کل کی جائے گی. اللہ تبارک و تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.